بات کرتے ہوئے آپ نے غزل چھیڑ دی ہے تو میں ایک مصرع اس میں ایڈ کر دوں. پوچھنا چاہتا ہوں میں کہ کل تک جب پی ایم ایل این کی قیادت اس طرح تنقید کرتی تھی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیانات وہاں سے آتے تھے نون لیگ کے خلاف اس طرح کے ایسے کچھ کم سخت یا زیادہ سخت, تو عمران خان صاحب تو آن ریکارڈ ہیں, وہ کہتے تھے کہ بھائی فوج جو ہے وہ کوئی جمہوری پارٹی تھوڑی ہے کہ جس میں کوئی الیکشن تھوڑی ہوتا ہے. اگر آپ آرمی چیف کے خلاف بات کر رہے ہو یا اس کی رائے کے خلاف تو آپ فوج کے خلاف بات کر رہے ہو اور آپ غدار ہو. بھائی ختم ہو گیا, اس میں کیا دو رہا ہے؟ تو آپ اپنی اس رائے سے رجوع کر رہے ہیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی جماعت اپنی فوج کے خلاف نہیں ہوتی, وہ صرف ڈیفرنس آف اوپینین ہوتا ہے, کیونکہ کل تک آپ اس کو غداری سے تعبیر کرتے تھے. دیکھیے, ایک بالکل اسٹیٹڈ پوزیشن ہونی چاہیے اور میرے خیال میں خان صاحب کی بھی ہے, میری تو ہمیشہ سے ہے. آپ اور جتنے بھی لوگ میڈیا میں سمجھتا ہوں ہمیشہ میں نے ایک رائے ہمیشہ یہ دیکھی ہے پچھلے 12 سال سے یا 11 سال جب سے میں پارلیمنٹ میں ہوں کہ ہمیشہ یہ بات عمومی لوگ اکثر لوگ کہتے ہیں, اللہ ماشاء اللہ کی بات نہیں کر رہا, کہ لوگوں کو غدار اور کافر نہ کہیے. بالکل لوگوں کو غدار کہیے, ڈفرنس آف اوپینین پہ بات کیجئے. لیکن میرا ایک سوال یہاں پہ ہے اور یہ میرا حکومت وقت سے ہے. حکومت وقت سے سوال یہ ہے کہ دیکھیے, اسٹیٹ آرگنز یوز ہوتے ہیں, جب آپ خاموش ہوتے ہیں ایف آئی اے پہ سوال ہوتا ہے, آرمی پہ بات ہوتی ہے, انٹر سروسز پہ بات ہوتی ہے. حالانکہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کو اون کرے تاکہ اداروں پہ بات نہ جائے. آپ خاموش رہتے ہیں. آج جو ہوا ہے, آج جو رؤوف حسن صاحب کو اٹھایا گیا ہے, گرفتار کیا گیا ہے, بیرسٹر صاحب کو ہمارے دفتر, وہ ایک علیحدہ بات ہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ کوئی بتائے, بادامی صاحب, مجھے یہ کوئی بتائے اس وقت رات کے سبق ہیں. ہمارے دفتر میں خواتین آئی ہوئی تھی, پورے پاکستان سے آئی ہوئی تھی, کراچی سے آئی ہوئی تھی. ریزرو سیٹس کا ایشو ہے, سینٹرل آفس ہے, غریب خواتین بھی آتی ہیں, مڈل کلاس کی بھی آتی ہیں, اور اس کے ساتھ مائنورٹیز کے ہمارے ممبرز کراچی سے, پورے پاکستان سے آئے ہوئے تھے, اپنے ڈاکیومنٹس جمع کر رہے تھے. آپ نے ان کو بھی اٹھا لیا. یہ 11:15 بجے مجھے یہ بتائیں, جس شخص نے ان خواتین کو اٹھایا ہے اس کی اپنی ماں بہن محفوظ ہے, یہ آپ کی مائیں بہنیں نہیں. یہ جو سینٹرل آفس میں پاکستان تحریک انصاف کی آج عورتیں آئی نہیں تھیں, وہ are they Pakistanis? Under what law have you caught them? Under what law have you arrested them? کتنی خواتین گرفتار ہوئی ہیں؟ رؤوف حسن صاحب کا سب کو معلوم ہے, خواتین کتنی گرفتار ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے دفتر کے باہر سے؟ دیکھیے, مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں معلوم. اس وقت آپ ہماری جو ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ ہیں محترمہ کمل شوزب بی بی, اور ہمارے سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب, علی بخاری ہمارے وکیل, ابھی وہاں سے تھانے سے آئے ہیں, اور انہوں نے بتایا ہے کہ کافی تعداد میں خواتین ہیں, اور خواتین کے ساتھ ساتھ مائنورٹیز کے ساتھ ساتھ آفس بیئرز. بادامی صاحب, ایک ہمارا آفس بیئر ہے رضوان, جس کی وائف بھی انکیپیسیٹیڈ ہے تھوڑی, ان کی مدر اولڈ لیڈی وڈو, ہی از مسنگ سنس 17 days. 14-15 دنوں سے ہمارے اور ورکر آفس بیئرز اور آج بھی اٹھائے گئے. 40-50 ہزار کا نوکر, ایک مزدور, اس کے پاس کون سی دہشت گردی ہے؟ یہ مجھے کوئی بتائے. اب مجھے آپ بتائیں, اس حالت میں آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بات ہونی چاہیے, فلانا ہونا چاہیے. ملک کی سب سے بڑی جماعت, لیڈر گولیاں کھا کے جیل میں بیٹھا ہے, پھر بھی پاکستان زندہ باد کہتا ہے. ہمارے لوگ وہاں شہید ہو رہے ہیں, پھر ہم سب ہماری قبر سے بھی پاکستان زندہ باد کی بات کہہ رہے ہیں بات ہونی چاہیے. وہ تو کہہ رہے ہیں معافی ہونی چاہیے. وہ تو نہیں کہہ رہے بات ہونی چاہیے, وہ تو کہہ رہے ہیں معافی ہونی چاہیے. صدق دل سے معافی مانگے, وہ ان کی آفیشیل پوزیشن یہ ہے فوج کی. آخری بات بادامی صاحب کہتا ہوں, مجھے یہ بات کہنے دیجیے. دیکھیے بادامی صاحب, میں عرض کرتا ہوں, میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ تم غدار ہو, تم دہشت گرد ہو, چاہے کوئی بھی کہہ رہا ہے, میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں, آپ کا تو نہیں پتا, لیکن ہمارے بزرگوں نے یہ ملک بنایا ہے اور ہم مرتے دم تک اس کی حفاظت کرتے رہیں گے. یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ مسائل کا حل دھمکی میں نہیں ہے, کسی کو غدار کہنے سے نہیں, اور مسائل کا حل ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنے سے ہے. اور علی صاحب, آج آپ ملے ہیں خان صاحب سے, تو ان کے اس بیان کی بڑی باز گشت ہے, تو آپ بتا دیجئے کہ انہوں نے یہی کہا ہے آج یا کل کے بھائی میں نے ایک پرامن احتجاج کی کال دی تھی جی ایچ کیو کے باہر, دیٹ واز اٹ, اس کے بعد موب وائلنٹ ہوا ہے جو بھی ہوا, ایسا ہی تھا؟ کیونکہ آپ کی ملاقات ہوئی آج کل, آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں عدالت میں خان صاحب کے ساتھ تھا. جی. خان صاحب نے یہ بات کی کہ 9 مئی کو تو میں اریسٹ تھا, 9 مئی کو تو میں کال نہیں دے سکتا تھا, لیکن اس سے پہلے جتنے احتجاج ہوئے ہیں میں نے ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کی, اور یہ بھی کہا کہ جب وزیر آباد میں مجھ پہ جانی حملہ ہوا اس کے بعد مار کر وائلنٹ نہیں ہوا اور پرامن رہا, اور یہ بھی کہا کہ ہم نے ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کی ہے اور کال دی ہے. اور دوبارہ اس کی وضاحت کر دوں کہ خان صاحب نے یہ کہا, کیٹیگوریکلی کہا کہ 9 مئی کو تو میں
अंडर अरेस्ट था, एहतजाज की कॉल नहीं दे सकता था, लेकिन 9 मई से पहले जितनी कॉलें हुई हैं हमेशा हमने पुरअमन एहतजाज। यानी ये जो बात चल रही है कि खान साहब ने कहा कि मैंने जीएचक्यू के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी, आप कह रहे हैं कि ये गलत कोट किया जा रहा है उनको, सर नहीं कहा उन्होंने? खान साहब ने खुद इसको क्लियर किया कि मैं चूंकि अरेस्ट था मैं कॉल नहीं दे सकता था 9 मई को, लेकिन 9 मई से पहले बिल्कुल दी हैं, लेकिन पुरअमन एहतजाज की कॉल नहीं दी। और वो जो दिए 9 मई से पहले, उसमें कोई भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या किसी भी मिलिट्री से मुतालिक जगह के बाहर एहतजाज की कॉल शामिल नहीं थी उसमें, या थी? कभी भी खान साहब ने किसी को ये नहीं कहा कि आप जाके पुरतशद्दुद हों या मिलिट्री इंस्टॉलेशन के बाहर जाके आप एहतजाज करें। हाँ, एहतजाज उन्होंने हमेशा की कॉल दी है, और ये आज से नहीं है, 2014 से हम एहतजाज हमने मुस्तकिल दिए हैं, धरने में दिए, पनामा में दिया, हुकूमत खत्म होने के बाद हमने 50-55 जलसे किए। मैं कह रहा हूं किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या जगह के आगे उन्होंने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है कभी खान साहब ने, पुरतशद्दुद नहीं? आवाज आ रही है अली इमाम खान साहब को? आवाज आ रही है कभी भी? और 9 मई की तो जी आप चले अली मोहम्मद खान साहब का आखिरी हम सवाल कमेटी से मुतालिक जल्दी से अगर रिकनेक्ट कर लें, और अली मोहम्मद खान साहब की आप सही है। अली साहब, अगर ये मुझे बस जाते आते आप मुझे ये बता दीजिएगा कि अभी आपकी कोर कमेटी अभी भी खत्म हुई है, अगर दोबारा मिला लें अली मोहम्मद खान साहब को, तो हम उनसे, अभी कोर कमेटी खत्म हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उस मुतालिक ज़रा हम पूछ लें। और मीनवाइल ज़रा आप ये भी देख लीजिए कि आज ये अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने बन्नू वाक़े की वो डिटेल्स बता रहे थे, और उसमें भी उन्होंने 9 मई को इस अंदाज से लिंक किया है कि ये सब कुछ इसलिए होता है कि जब 9 मई तर्ज के वाक़यात हों और उस पर कानूनी कार्रवाई ना हो। गोया फौज ने आज खुल कर ये कहा कि फौज इस अमर पे अपना उन्होंने डिस्प्लेजर शो किया है कि 9 मई के जिम्मेदारान के खिलाफ अदालत से कोई फैसला नहीं आ रहा। क्या कहा उन्होंने, जरा ये दिखाइएगा पहले। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि आपकी जो कानूनी निज़ाम है, जो आपका अदालती निज़ाम है, जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, जब आप उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे, तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी है, इसे मॉब मेंटेलिटी कहते हैं, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मजीद फैलेगी। ये जो अली साहब, जाते जाते ये अभी कोर कमेटी जो खत्म हुई उसमें कोई फैसला है, कोई अहम बात? अली इमाम खान साहब को आवाज आ रही मेरी? जी, मुझे आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूं कोर कमेटी अभी खत्म हुई, उसमें कोई अहम फैसला है, कोई बात जो हुई हो? अगर उसमें यही बात हुई है कोर कमेटी में कि हमारा जो तरीका है वही है, हम पुरअमन एहतजाज करते रहेंगे, पुरअमन कानून के मुताबिक जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो हम अपना जारी रखेंगे। एक एहतजाजी हमारा शायद कल भूख हड़ताली कैंप भी लगे कौमी असम्बली में, और हमारी जो खवातीन को उठाया गया है बहुत काबिल अफसोस बात है, क्योंकि अगर ये किसी की माँ बहन है तो ये रियासत की भी इज्जत है, हुकूमत की भी इज्जत है कि पॉलिटिकल वर्कर्स खासकर खवातीन और माइनॉरिटीज को और गरीब ऑफिस बीयरर्स को उठाया गया है। उस पे कल हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं और सेशन कोर्ट में उसमें पिटिशंस करने लगे हैं, और साथ साथ दोबारा इस बात का इरादा करते हैं, इस बात का इजहार करते हैं कि तहरीक इंसाफ का कोई भी जो वर्कर है वो न दहशतगर्द है और ना कोई खुदा न खास्ता मुल्क दुश्मन है, और ये क्लियरली हम कहते हैं और सबको कहते हैं कि जितने आप मुहिब वतन है उससे ज्यादा तहरीक इंसाफ और उसका एक एक कारकुन मुहिब वतन पाकिस्तानी, और हमें इससे फख्र है, और यही हमें इमरान खान ने सिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पाबंदी की बात अब तो यानी बाकायदा हो रही है, गवर्नमेंट के एक ऑफिशियल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कह दी सबसे, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा कि ये एक नए लेवल पे ज़ाहिर है टेंशन को ले गई है आर्मी और पीटीआई के दरमियान, और ये बिल्कुल क्लियर इसलिए कि एक तरफ आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और दूसरी तरफ पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा उनको भी जवाब दिया उन्होंने, तो इसका मतलब तय है कि मामला तो अच्छे नहीं है।